وہی فیصلہ علی نے کیا ہے۔ رسول نے بھی اس کی تعریف کی، رسول اسلام کے دور میں علی نے قضیہ حل کی، فیصلہ کیا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے حکومت علی سے چھین لی۔ اب اتنا تو مجمع آ گیا ہے نا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں یہیں سے، اب یہاں سے بیدار ہو کر سننے ہوتا۔ لوگوں نے علی کی حکومت چھین لی۔ ایک جملہ کہہ کر یہیں سے آپ کی سماعتوں کا امتحان کر رہا ہوں اور نئے موضوع کی تائید چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی تائید شامل نہ رہی تو موضوع پھر بدل دوں گا۔ عزیزان محترم، لوگوں نے حکومت علی کی چھین لی، لیکن بزرگ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے علی کی حکومت چھینی تھی، علی سے عدالت نہ چھین سکے۔ سلامت ہو لینا۔ اگر علی کی فضیلت بیان ہو جائے، اگر علی کی فضیلت بیان ہو جائے تو زمین زمین نہ رہے، آسمان ہو جائے۔ لوگوں نے علی کی حکومت چھینی ہے، لیکن علی کی عدالت نہیں چھین سکے ہیں۔ عدالت ہے، عدل ہے علی کا۔ تو پہلے دور میں بھی علی نے فیصلے کیے، مجھے نہیں معلوم ہے، تاریخ میں نہیں لکھا کتنے فیصلے کیے، اور دوسرے دور میں بھی علی نے فیصلے کیے، دوسرے دور میں بھی علی نے فیصلے کیے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا علی نے کتنے فیصلے کیے، مجھے یہ نہیں خبر علی نے کتنے فیصلے کیے، لیکن اتنا تو ضرور میں رسول سے بیان کر سکتا ہوں کہ خلیفہ ثانی نے 70 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی اتنا تو ضرور کہا نا کہ اگر علی نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر سارے نہ مانو تو علی نے دور خلافت کے دور میں 70 فیصلے تو کیے نا، 70 فیصلے کیے، اور دوسرے دور میں بھی علی نے فیصلے کیے۔ اب جب اپنا دور حکومت آیا، 17 اونٹ، ایک کو نواں حصہ، ایک کو تیسرا حصہ، ایک کو آدھا، اس طرح سے دے رہا ہے کہ ایک اونٹ بھی نہ کٹنے پائے، ایک اونٹ بھی نہ کٹنے پائے۔ بس جیسے یہ قضیہ میرے مولا کے خدمت میں آیا، میرے مولا نے کمبر کو بلا کے کہا کمبر جاؤ میرے گھر سے ایک اونٹ لے کر آ جاؤ۔ نہیں، میرے نوجوان وہاں سے تعریف کرے بولنا جاؤ میرے گھر سے ایک اونٹ لے کر آؤ۔ کمبر نے ایک اونٹ لے کر آ گئے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 2.5 اونٹ کو دوش میں گرا دو، اب 18 ہو گئے نا، 18 اونٹ ہو گئے۔ میرے مولا نے کہا کہ جسے تیسرا حصہ مل رہا ہے اسے 6 اونٹ دے دو۔ ہائے 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 ہائے، نہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے علی کا قضیہ بیان کر رہا ہوں۔ جسے تیسرا حصہ مل رہا ہے اسے 6 اونٹ دے دو، جسے نواں حصہ مل رہا ہے اسے 2 اونٹ دے دو، اور جسے آدھا مل رہا ہے، جسے آدھا مل رہا ہے اسے 9 اونٹ دے دو۔ مجھے بول کے بتائے تو کتنے ہو گئے؟ 9 سے 15 اور 2 17۔ بھائی ایک کو نواں حصہ اسے 2 اونٹ ملے، ایک کو تیسرا حصہ اسے 6 اونٹ ملے، ایک کو آدھا اسے 9 اونٹ ملے۔ 9 سے 15 اور 15 کو 17، یہ ہے علی کی عدالت۔ جب آخری اونٹ بچا میرے مولا نے کمبر سے کہا اسے واپس کر لے گا۔ ارے سلامات پڑھے نا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کوئی اونٹ کٹانی نہیں۔ آپ غور کریں نا علی کا قضیہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب لوگوں نے علی کی عدالت دیکھی تو انہوں نے بھی اپنی عدالت قائم کر لی، کہا ہم بھی اپنی عدالت قائم کریں گے۔ اب عدالت یہ ہے کہ جب ایران فتح ہوا، جب ملک ایران
فتح ہو گیا تو وہاں مال غنیمت میں بہت سے تبرکات ملے، اسی میں ایران کا قالین بھی ملا، بڑا نفیس بڑا عمدہ قسم کا قالین۔ جب وہ قالین ملا تو اب ظاہر ہے 200 لوگ اس قالین کی طرف جاتے، ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو۔ اب میں دوسری عدالت آپ کو بتانے لگا ہوں جو عدالت کا دعویٰ کرتے 200 لوگ ہیں قالین کے لیے۔ اب یہاں عدالت یہ بیان کی جا رہی ہے، اب ہمارے خلیفہ نے عدالت کا جو معیار قائم کیا وہ عدالت کا معیار یہ تھا کہ اس قالین کے 200 ٹکڑے کر دیے، اس قالین کے 200 ٹکڑے کر دیے۔ اب میرے سامنے اشارہ سمجھنے والا مجمع ہے، مولا کے عزادار بیٹھے ہیں، ہماری قوم سے زیادہ اشارہ کوئی نہیں سمجھتا ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ یہ عدالت ہے یا حماقت ہے؟ اللہ اکبر، متوجہ ہے نا بھائی، یہ عدالت ہے یا حماقت ہے؟ بہترین قالین، بہترین ڈیزائن، 200 ٹکڑے اسے کر دیے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ ابھی تک تو میرے بزرگ اور نوجوان بولے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے بھی تھوڑا سا مسکرانے لگے۔ ان کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں قالین تھی، گھوڑا نہیں تھا، اگر گھوڑا ہوگا تو اسے قیمہ کر دیتے۔ ایک شرابات پڑے حضور محمد و آل محمد۔ آپ مولا کائنات کی عدالت دیکھیں، عدالت کیا ہے؟ عدالت مولا کی عدالت۔ اچھا، انصاف اور عدالت میں فرق ہے۔ انصاف اور عدالت میں فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ انصاف یعنی برابر برابر دے دے گا، سنیے گا، لطف لیں گے جملے کا۔ انصاف یعنی برابر برابر دے دے گا، عدل یعنی جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ اللہ اکبر، نہیں محسوس کر رہے ہیں میرے نوجوان؟ انصاف یعنی برابر برابر دے دے گا، عدل یعنی جو جس چیز کا مستحق ہے اسے وہ چیز پہنچا دی جائے۔ اب ہے جنگ صفین، عدالت و انصاف کا فرق بتا رہا ہوں۔ اب ہے جنگ صفین۔ صفین کی ایک رات ہے جسے لیلۃ الحری کہا جاتا ہے۔ پوری رات علی نے بھی تلوار چلائی اور مالک اشتر نے بھی تلوار چلائی۔ مالک اشتر کون ہے؟ علی کے لشکر کے سپہ سالار ہے نا، علی کے لشکر کے کمانڈر ہیں، علی کے لشکر کے جنرل ہیں، علی کے لشکر کے لیڈر ہیں۔ مالک اشتر، علی نے بھی تلوار چلائی اور مالک اشتر نے بھی تلوار چلائی۔ ساری رات چلاتے رہے، ساری رات چلاتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مالک ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، یا علی اگر ایک کو اور قتل کر لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا، اگر ایک اور قتل کر لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا، اگر ایک اور قتل کر لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا، اگر ایک اور قتل کر لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا۔ اب انوکھے انداز سے آپ کو صفین سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہیں سے عدل اور انصاف کا فرق بھی سمجھانے کی کوشش ہے۔ عزیزان محترم، مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایک اور قتل کر لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا، آپ کے برابر ہو جاتا۔ میرا مولا کہتا ہے، مالک جو بھی دشمن تمہارے سامنے آتا ہے، جو بھی علی کا دشمن تمہارے سامنے آتا ہے، اسے مولی گاجر کی طرح سے قتل کر دیتے ہو، لیکن جب علی کی تلوار چلتی ہے تو ایسے نہیں چلتی ہے، نسلوں کا اندازہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ساتھ رہیے۔
नस्लों का अंदाजा करते हुए चलती है कि इस नस्ल से कोई मोमिन तो नहीं पैदा होने वाला है, इस नस्ल से कोई मोमिन तो नहीं पैदा होने वाला है। अली की नस्ल ऐसे चलती है, नस्लों का जायजा लेते हुए अली की तलवार चलती है। अश्तर तुम्हारी तलवार इसलिए चलती है, देखते हो दुश्मनी अली है उससे कत्ल कर देते हो, देखते हो दुश्मनी खुदा है उससे कत्ल कर देते हो, लेकिन अली की तलवार ऐसे नहीं चलती है, नस्लों का जायजा लेते हुए चलती है। अब जब हवाले कराम अली मुहर्रम यहीं से अपनी बेगारी का सबूत दीजिएगा कि अदालत क्या है और इंसाफ क्या है। मेरे मौला ने कहा एक मालिक असफर शफीर की लैलतुल हरीर में तुम्हारी चलाई हुई तलवार, तुम्हारी जंग, ये इंसाफ है। अली की चलती हुई तलवार ये अदालत है। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद जंगे जमल में अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो और नाम के खाली मर्द बने हो, फिर भी मर्द कहावत हो, तो दीने मोहम्मद के माथे पर पट्टा तक लगवाए दियो, मारे और सब मिटवाए दियो, मारे और सब मिटवाए दियो। अली की अदालत का अंदाजा तो लगाए ना भाई, मौजूद ज्यादा सफेद तो नहीं हो रहा है ना, मौजूद चेहरे का पता रहा भाई ये है अली की अदालत। अब एक साहब आलिम अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इस्माइल से कहने लगे, जुमला सुनिएगा हमेशा याद रखिएगा, मौलवी इस्माइल से कहने लगे, मौलवी इस्माइल आखिर बात क्या है? जब तुम्हारे वहां तकरीर होती है, जब तुम्हारे यहाँ खिताबत होती है, जब तुम्हारे वहाँ मजलिसें होती है, जब तुम्हारे यहाँ फर्श अज़ानिशा है, जब तुम्हारे वहाँ मातम होता है, जब तुम्हारे यहाँ नौहा होता है और जब तुम जिक्र करते हो तो उसमें एक जोश पाया जाता है, एक उमंग पाई जाती है, एक असर पाया जाता है। और हम जब तकरीरें करते हैं तो हमारे दरमियान ये जोश नहीं पाया जाता। मौलवी इस्माइल ने आगे बढ़ के कहा था, मसला ये है हम जिनकी तारीफ करते हैं उनके लिए हमें कुछ बनाना नहीं पड़ता। कहाँ बैठे हैं मेरे नौजवान खुदा के लिए एक शराबत पड़ेगा अज़मत मोहम्मद बड़ी तवज्जो रहे नबी भाई देखिए अगर जुमला चेहरों को छूता हुआ नजर आए तो वहीं से तारीफ के लिए हाथ उठाइएगा। मौलवी इस्माइल से क्या कहा गया था समझ में नहीं आता है, आपकी तकरीरों में इतना जोश होता है, इतना असर होता है, इतना बलाना होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है। मौलवी इस्माइल ने बेसाख्ता कहा था, हम जिनका जिक्र करते हैं ना उनके लिए रवायतें गढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कहा कहते हैं रवायतें गढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो आलिम लदुनी के मालिक होते हैं, उनके इल्म में जाज़बियत होती है। वो जब चाहे फरिश्तों को बुला लिया करते हैं, वो जब चाहे जन्नत से खाना मंगवा लिया करते हैं, वो जब चाहे जन्नत से लिबास मंगवा लिया करते हैं। भाई हमारी नस्ल ये है, औलाद आदम ये है, नस्ल आदम ये है कि जो पहला दुनिया में आती है, इसलिए कि आदम को भी पहला भेजा गया था, लिहाजा जितनी नस्ल इंसानी है वो पहला दुनिया में आती है, लेकिन उससे पहले भी कुछ है जो लिबास पहन कर आए। हाय 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 हाय, कुछ ऐसे भी है ना जो लिबास पहन कर आए साहब, इसलिए कि आते ही साहब उन्होंने सजदा किया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे नौजवान बोले खुदा के लिए बेकार हो जाए, यहीं से रहमान भाई बड़ा प्यारा सा पैगाम है, वहीं से हाथ उठाकर तारीफ करिएगा अगर जुमला समझ में आ जाए। मुझे बताइए ना, जब आदम को जन्नत से निकाला गया था उनके जिस पर लिबास था नहीं था ना, अल्लाह ने कानून बना दिया, ये अदालत का कानून है। अल्लाह अकबर, असल भाई ये अदालत का कानून है कि आदम आया तो उसकी सारी नस्ल पहना आएगी। अब जो लिबास पहन कर आए इसका मतलब ये है
کہ وہ آدم سے پہلے تھے. نہیں یہ خاموشی نہیں, میں نے موضوع میں بڑی محنت کی ہے اسے سجانے کے لیے. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ آدم سے پہلے تھے جو لباس پہن کر اس دنیا میں آئے ہیں. اب لباس پہن کر اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی ساتھ سجدہ کیا ہے. اب شریعت کا مولانا مسئلہ یہ بیان کر رہا ہوں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے. انہوں نے آتے ہی ساتھ زمین پہ سجدہ کر کے یہ بتایا ہے کہ سجدہ بغیر لباس کے نہیں ہوتا. ایک سلامات پڑھے گا عظمت محمد. یہ ہے علی کی عدالت کے مقابلے. علی کے مقابلے میں کسی اور علی کی ضرورت نہیں ہے. اگر علی یا اہل بیت کے مقابلے میں یا محمد کے مقابلے میں آپ کسی کو لا بھی رہے ہیں تو کم از کم اس بات کو تو سوچیں نا, کہاں تم سود والے, کہاں وہ قعود والے. ہائے 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 ہائے, نہیں خدا کے لیے میں نے کہا بالکل نیا موضوع, نیا پیغام آپ تک دے رہا ہوں. دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں کہاں تک جاتی ہے. خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے. اگر اہل بیت سے مقابلے کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا آنے کے بعد کمپیئر کرو نا. کہاں تم سود والے, کہاں وہ قعود والے, کہاں تم خاک والے, کہاں وہ نور والے, کہاں تم خاک والے, کہاں تم نور والے. وہی شمیراز بھائی ہاتھ اٹھائیے گا. کہاں تم سود والے, کہاں یہ قعود والے, کہاں تم خاک والے, کہاں یہ نور والے. کہاں تم کو اگر اچھے پانی میں تھوک دو تو پانی خراب ہو جائے, کہاں وہ اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے. بڑی توجہ رہے, بھٹپور نعرہ لگے گا انشاءاللہ, حیدر کا بھی نعرہ لگے گا. اس لیے کہ مولا علی کی عدالت سنا رہا ہوں. وزیران محترم, کہاں علی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, کہاں تم سود والے, کہاں وہ قعود والے, کہاں تم خاک والے, کہاں وہ نور والے. اب دیکھتا ہوں چند پوری جملوں کو کیسے سماعت کرتا ہے. انشاءاللہ جہاں سے لے کر پورا تک دعا دیتا ہوا چاہوں گا. اگر جملہ آپ کے دلوں تک اتر گیا ہے, کہاں وہ, کہاں تم سود والے, کہاں یہ قعود والے, کہاں تم خاک والے, کہاں یہ نور والے. کہاں تم کو اگر اچھے پانی میں تھوک دو تو پانی خراب ہو جائے, کہاں کو اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے. کہاں تم اگر محبوب سے ملاقات کے لیے جاؤ تو صرف ملاقات بنے, کہاں وہ اگر محبوب سے ملاقات کے لیے جائے تو آپ غور کریں نا, کہاں ان کی عدالت, کہاں آپ کی عدالت, کہاں آپ کی عدالت. اب آپ دیکھیے نا, ایک